کراچی سے سکھر پہنچنے تک ہوا کی خنکی ٹھنڈ بن کر رگوں پہ میں سرایت کر چکی تھی۔ روہڑی اور سکھر کے سنگم پر قائم دونوں پلوں کے نیچے سندھو دریا اپنی ازلی متانت کے ساتھ بہتا چلا جا رہا تھا۔ ڈھلتے سورج کی نارنجی کرنیں دریا کے بیچ جزیرے پر آباد سادھو بیلا مندر اور دوسری سمت سطحی جو آستانوں پر یوں بکھری ہوئی تھی جیسے جھٹ پٹے کا تمام جادو اسی منظر میں سمونے کا تہیا کر بیٹھی ہوں۔ ایک جانب مندر سے آتی گھنٹیوں اور پوجا پاٹ کی چڑھتی اترتی تان دریا کی لہروں پر ہلکے ہلکے تیرتے ہوئے پھیل رہی تھی، تو دوسری طرف شام کے ملگجے ٹھہراؤں میں تلاطم برپا کرتی مسجد کے مؤذن کی اذان۔ سندھو دریا کے کنارے آباد ان جڑواں شہروں کا کینوس آج بھی مندروں، درگاہوں اور مزاروں کی رنگا رنگی سے بھرا ہے۔ سندھ کے اس سفر کا بنیادی مقصد تو بیٹی کا سیلاب سے متاثرہ خواتین کے حالات اور ان کا ڈیٹا اکٹھا کرنا تھا، مگر میرا ذہن تو ان دھرتی میں بکھری بے شمار کہانیوں کے تعاقب میں تھا۔ بس اڈے سے سیدھے سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن SRSO کے دفتر پہنچے۔ شکارپور روڈ پر واقع SRSO کا ہیڈ آفس سکھر کی بھاگ دوڑ میں ایک پرسکون پناہ گاہ سا محسوس ہوا، لیکن ذہن میں اگلی منزل کا سفر ہنوز غالب رہا۔ اگلے دن ہم SRSO کے ساتھیوں سمیت شکارپور ڈسٹرکٹ آفس میں چند خواتین ہیلتھ ورکر سے مل رہے تھے جو ارد گرد کے گاؤں سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے چہروں پر زندگی کی مشکلات اور مصائب کی داستان واضح لکھی نظر آ رہی تھی، لیکن لہجے کی پختگی اور عزم حیران کیے دے رہا تھا۔ یہ وہی عورتیں تھیں جو چند سال پہلے گھر کی دہلیز پار کرنے کا خیال بھی دل میں نہ لا سکتی تھیں، مگر SRSO کے تعاون نے نہ صرف انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کیا بلکہ انہیں اپنے علاقے کی سیلاب سے متاثرہ خواتین اور بچیوں کو تولیدی صحت کے مسائل سے نمٹنے میں مدد دینے کے قابل بھی بنایا۔ انہی میں سے خاتون نے مسکراتے ہوئے بتایا، میں آج اپنا ڈھابا چلاتی ہوں۔ جب ڈھابا کھولا تو ہر طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، مگر میں ڈٹی رہی۔ پھر جب گھر میں آمدنی آنے لگی تو میری اہمیت خود بخود بڑھ گئی۔ اب تو میری دیکھا دیکھی علاقے کی کئی عورتیں اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتی ہیں۔ دوسری نے بھی فخر سے بتایا، میں اور میرے بیٹے نے میٹرک کا امتحان بھی ایک ساتھ دیا۔ ہم نے ہمت اور محنت سے نہ صرف اپنے گھروں میں بلکہ اپنی کمیونٹی میں بھی وہ جگہ بنائی جو کبھی ہمارے لیے ناممکن سمجھی جاتی تھی۔ اور جب سے حکومت سندھ نے سیلاب متاثرین کے لیے جو فلڈ ریزیلینٹ ہوم تعمیر کیے، جو سیلاب میں بھی پائیدار رہتے ہیں، اور انہیں عورتوں کے لیے نام پر الاٹ کرنا شروع کیا، تب سے ہمارے گھر کی فضا بھی بدلنے لگی۔ ملکیت میں اس چھوٹی سی تبدیلی نے گھریلو تشدد میں نمایاں کمی کی ہے اور مردوں کے رویوں میں بھی ایک نرم اور ذمہ دارانہ بدلاؤ آیا ہے۔ یہ گھر سے پناہ گاہیں نہیں، عورت کی عزت، اختیار اور خود مختاری کی علامت ہیں۔ چاروں خواتین اعتماد سے تمام سوالوں کے جوابات دیتی رہیں۔ شکارپور کا تیکھا اچار کبھی چکھا ہے آپ نے؟ ایک بولی، چلیں آج آپ کو حاجی مولا بخش کی اس مشہور دکان پر لیے چلتے ہیں جہاں مسالوں کی خوشبو صدیوں سے فضا میں بسی ہوئی ہے۔ ہم اچار لینے شکارپور کے مرکزی بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ شام ڈھل رہی تھی۔ جلدی اس لیے بھی تھی کہ اگلے 2 روز میں خیرپور اور جگ آباد کا سفر بھی درپیش تھا۔ حکومت سندھ اور SRSO کے تعاون سے تعمیر کردہ پائیدار گھروں کے بیچوں بیچ کچی زمین پر رنگ برنگی رلیاں بچھی ہیں اور ان پر صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس سینکڑوں عورتیں ترتیب سے بیٹھی ہوئی ہیں۔ ٹھہری میرواہ کے اس گاؤں میں ہندو اور مسلم خواتین اور خاندان مل جل کر رہتے ہیں۔ سیلاب آنے کا سنتے ہی میرا گھر والا چل بسا، دل بند ہو گیا تھا اس کا۔ کملا کی آواز میں سناٹا تھا۔ 10واں بچہ میرے پیٹ میں تھا اور آخری دن چل رہے تھے۔ کچی مٹی سے لپا گھر پانی کے ساتھ ہی ہو لیا۔ مجھے اور بچوں کو گاؤں والوں نے سنبھالا۔ چند روز بعد بچہ خیمے میں پیدا ہوا۔ میں نے پوچھا، خیمے میں بچہ پیدا کرنا بہت مشکل ہوا ہوگا؟ نہیں، بچہ کب ہو گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، وہ معصومیت سے کہنے لگی۔ پہلے تو 9 بچوں میں دنوں تک درد زا سے تڑپتی تھی، لیکن خیمے میں درد جیسے ہی شروع ہوئے، ڈاکٹر نے ایک گولی دی، 7 ڈرپ لگائی اور بھگوان کی کرپا سے بچہ کچھ ہی دیر میں ہو گیا۔ اسی جھرمٹ میں ایک پولیو زدہ لڑکی بھی تھی۔ سیلاب کے دنوں میں پہلی بار ہماری زندگی میں پیڈز آئے، وہ جھجکتے ہوئے بتانے لگی۔ اس سے پہلے نہ ہم نے انہیں کبھی دیکھا تھا اور نہ استعمال کیا تھا۔ خیموں میں رہتے ہوئے حکومت اور مختلف NGOs نے ہمیں پیڈز فراہم کیے۔ زندگی میں پہلی بار ماہواری میں سکون محسوس ہوا، مگر خیموں کی زندگی ختم ہوتے ہی وہ سہولت بھی ختم ہو گئی۔ اب ہم پھر اسی پرانے کپڑے کی طرف لوٹ آئے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں کہ ہر ماہ پیڈز خرید سکیں۔
میڈم بچہ بند کروانے والی کا جنازہ نہیں ہوتا کیا؟ مولوی صاحب کہتے ہیں۔ جیکاباد گاؤں کی ایک عورت نے سوال کیا تو ساری عورتیں ہماری جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگیں۔ جیکاباد کے اس دور افتاد گاؤں میں اوسطاً ہر غریب عورت کے 8 سے 10 بچے ہیں۔ تم سب کیا چاہتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ ساری یک زبان ہو کر بولی، زیادہ سے زیادہ 4، لیکن ہماری سنتا ہی کون ہے؟ سیلاب آیا تو جیکاباد میں مہینوں ہمارا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ ایک عورت بھرائی ہوئی آواز میں بولی، سب اپنی اپنی مدد کے تحت خود کو بچا رہے تھے، اللہ ایسا وقت پھر نہ لائے۔ بچے 8 تھے لیکن ہاتھ صرف 2۔ وہ باقاعدہ رونے لگی، سب کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ پانی بہت تیز تھا، سب بہا لے گیا، میرے 2 بچے بھی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے پانی انہیں لے گیا، میرے کانوں میں ہر وقت ان کی چیخیں گونجتی رہتی ہیں۔ کوٹ ڈیجی قلعے سے منسوب ایک لوک داستان ہے کہ تعمیر کے وقت ایک لڑکی کو قربانی کے واسطے دیوار میں چنوا دیا گیا تھا، اور رات ہوتے ہی قلعے کی در و دیوار سے چیخوں اور سسکیوں کی آوازیں گونجنے لگتی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ قلعے کا نام ایک ڈیجی رانی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ڈیجی رانی موجودہ قلعے سے کچھ دور ایک شہر کی حکمران تھی۔ سندھ کی عورت ماضی میں بھی بہادری کا استعارہ تھی اور آج بھی فرسودہ روایات اور پابندیوں سے لڑتے ہوئے اپنی دنیا بدلنے کی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس سال سندھ سیلاب سے بچا رہا، لیکن 2022 کے سیلاب سے ڈسے ہوئے لوگ اس برس بھی خوف کے سائے میں رہے کہ کب سیلابی ریلا آ جائے گا اور ان کے گھر گھرستیوں کو رون ڈالے گا۔ یہ تمام مضبوط عورتیں اپنے جسموں پر لگے زخموں کو تو بھول چکی ہیں، لیکن روح پر لگے گھاؤ ان سب کی آنکھوں سے اب بھی سیلاب رواں کر دیتے ہیں۔